اور نکاح کی گراہ پکی نہ کرو جب تک لکھا ہوا حکم اپنی میعاد کو نہ پہنچ لے. لکھا ہوا ہے حکم جو قرآن میں حکم آ گیا ہے 4 مہینے 10 دن کی عدت، وہ جب تک پوری نہ ہو جائے تو اس وقت تک نکاح کی گراہ پکی نہ کرو. نکاح نہ کرو، نکاح کی گراہ پکی نہ کرو. یہاں کچھ کیسز میرے ذہن میں اب آ رہے ہیں کہ طلاق بھی ہوئی، بلکہ طلاق ہی نہیں ہوئی، پہلے ہی کہیں نکاح کسی نے کر دیا، او جی ول بعد تھی سے بھی طلاق، او جی فلانا تو سعودی عرب تے اون دا رابطہ ہی نہیں کیتا، او جناب علی او ہن رابطے چ کہنی بس ہن فتویٰ گھن ایسے، او اساں کو مولوی نے فتویٰ دے دیتے بھئی او ان دی کوئی خبر کہ نہیں، وہ بھئی تو آپ کو پتہ ہے وہ زندہ ہے، تو آپ کو پتہ ہے فلانا کام کریں دے، تو آپ کو پتہ ہے ان کی شادی بھی ہے، بھئی بال بھی ہے ان دا، تے جناب علی تساں اے فتویٰ گھن ہے وچ بھئی ان دی کوئی خبر کہ نہیں، رابطہ کہ نہیں، طلاق ہوں دیتی کہ نہیں، تساں عدالت کے لکھوا دے آ تے نواں نکاح کر دی دے، میعاد ہی پوری نہیں ہوئی، نہ طلاق ہوئی تے نہ میعاد ہوئی. حکم خدا دی خلاف ورزی ہے. ایویں بھی ڈھیر سارے معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ معاف کرے. جب تک لکھا ہوا حکم اپنی میعاد کو نہ پہنچ لے، اور جان لو کہ اللہ تمہارے دل کی جانتا ہے تو اس سے ڈرو، اور جان لو کہ اللہ بخشنے والا حلم والا ہے. تو جو معافی مانگے گا اللہ اسے معاف کر دیں گے، کیونکہ وہ بخشنے والا اور حلم والا ہے. تو توبہ شرط ہے، غفور الرحیم تو وہ ہے ہی ہے، شرط کیا ہے؟ توبہ. تو توبہ کی توفیق اس کو ملتی ہے جس کو اللہ بخشنا چاہتا ہے جی. تو ایک دفعہ اسی واقعے سے کو تھوڑا سا مکمل کرتے ہیں اور پھر بند کرتے ہیں کہ امام سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ تو بڑا غفور الرحیم ہے، تو وہ چاہے جس کو چاہے بخش دے. امام نے فرمایا بے شک. چلتے چلتے بات، ہاں جی بالکل اللہ غفور الرحیم ہے، جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے بخش دے، جو چاہے بخش دے، جس کو چاہے بخش دے، اور جس کو چاہے جہنم میں ڈال دے. تو وہ چاہتے یہ تھے کہ وہ ذرا یزید کے سپورٹر تھے، اور جی پھر یزید کو بھی اللہ چاہے گا تو بخش دے گا. تو امام نے فرمایا توبہ شرط ہے، جو توبہ کرے گا اللہ اس کے لیے غفور الرحیم ہے، اللہ اس کو بخش دے گا. اور اللہ نے اسے توبہ کی توفیق ہی نہیں دی اور وہ بغیر توبہ کے چلا گیا، تو ظاہر ہے جہنم میں جائے گا، اور جو بھی اس کی سپورٹ کرے گا وہ بھی جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کریم صحیح طور پر پڑھنے کی، صحیح طور پر سمجھنے کی، اور صحیح طور پر اس پر عمل کرنے کی، اور اس کا پیغام صحیح طور پر آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ ہمیں ریاکاری سے بچا لے، گناہوں سے بچا لے، بیماریوں سے بچا لے. تمام مومنین مومنات، تمام مسلمین مسلمات، بالخصوص ہمارے والدین کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، ہمارے بہن بھائیوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، ہم سب کو ہر بیماری، ہر دکھ، ہر مصیبت سے بچائے رکھ. اور آپ کو واسطہ دیتے ہیں سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا، و ابیہا و بعلہا و بنیہا، یعنی ان کے والد محترم کا، اور ان کے شوہر نامدار کا، اور ان کے بیٹوں کا، امام حسن مجتبی اور امام حسین علیہم السلام کا، اور تمام چہاردہ معصومین کا. یا اللہ ہماری یہ ساری دعائیں قبول و مستجاب فرما، اور ہمیں روزانہ نیکیاں کرنے والا بنا. آمین بجاہ النبی الکریم و چہاردہ معصومین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. لا الہ